ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 کی میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسے آج اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے۔ اس کے تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ساری کائنات کے رحمت فخر موجودات محسن انسانیت حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے بآواز بلند درود شریف صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم ہو سے اعظم۔ معزز سامعین کرام، رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الثانی جس کو کہتے ہیں، کہ جس میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک، کیا ہے عرس مبارک، اس کی 11ویں تاریخ، تو خوش نصیبی سے جمعہ کے دن ہی 11ویں شریف ہے، 11 تاریخ ہے عرس غوثیہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو ہے تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ اسی مناسبت سے ایک زمانہ دراز سے صدیوں سے لوگ جو مسلمان ہیں وہ بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ 11ویں شریف کے نام سے ایصال ثواب کا پروگرام کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس کے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، تو اس سے پہلے کہ چند اس مضمون پر باتیں ہوں، ایک مرد صالح، ایک متقی پرہیزگار نوجوان کا مختصراً واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو جن کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بہت ہی مشہور زمانہ ولی کامل ہیں، اور کیوں ہیں اور اس سے ہمیں کیا کچھ چیزیں سیکھنے کو ملیں،
یہ بھی ہمیں آج سمجھنا ہے۔ واقعے کو میں مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ نوجوان ایک دفعہ سفر کی حالت میں تھے، جنگل و بیابان سے گزر ہو رہا تھا اور سخت گرمی کا عالم تھا، بھوک کی شدت تھی، دریا کے کنارے 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 سفر آپ کا جاری تھا اور بھوک سے حالت جو ہے بے حال ہو رہی تھی۔ تو آپ کی نگاہ پڑی کہ دریا کے کنارے کنارے ایک سیب بہتا چلا آ رہا۔ تو جب انہوں نے اس کے دیکھا تو دیکھتے ہی اس کی طرف آگے بڑھے اور آپ نے سیب کو اس دریا سے اٹھا لی اور اسے کھایا۔ کھانے کے بعد ذہن میں خیال آیا کہ نہ جانے کس کا سیب تھا، یقیناً کسی کا سیب ہوگا، تو اس کے مالک سے اسے معاف کرانا یہ مجھ پر لازم ہے۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے ایک سیب جو دریا میں بہتا چلا آ رہا تھا، اگر وہ نہ بھی لیتے تو وہ تو کہیں اور بہہ کر چلا ہی گیا، وہ تو مالک کی پہنچ سے دور ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے باوجود تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا کیا ہوتا ہے آج ہمیں اسے سمجھنا۔ خوف خدا کیا ہے اسے آج ہمیں سمجھنا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آئے گی تو تمام چیزیں دھیرے دھیرے سمجھ میں آئیں۔ وقت بھی مختصر سا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کر سکوں۔ جب یہ خیال دل میں آیا تو فوراً اس جانب چل پڑے جہاں سے اس سیب کے بہنے کے آثار تھے، معلوم ہو رہا تھا کہ یہیں سے بہہ کر آیا ہو، تو اسی سمت چل پڑے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد آپ کی نگاہ پڑی کہ دریا کے کنارے بالکل قریب میں ایک باؤنڈری وغیرہ کچھ اس طریقے کی ہے، اندر سیبوں کا باغ ہے، لیکن ایک جھاڑ کی شاخ جو ہے اس دریا سے بالکل لگی ہوئی۔ تو یقیناً ایسا معلوم ہوا کہ ہو نہ ہو سیب اسی شاخ سے گرا ہوگا اور بہہ کر آیا۔ جب دیکھ لی کچھ تسلی ہوئی کہ چلو مشکل نہیں ہے، لہٰذا جو ہے باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ لے جانے کے بعد معلوم کی کہ کون اس کے مالک ہے۔ مالک کو آپ نے جو ہے طلب کیا، بلایا، درخواست کی کہ مالک سے مجھے ملاقات کرنی۔ تو جو مالک تھے وہ بھی اللہ کے ولی۔ جب حاضر آ گئے تو آپ نے ان سے کہا کہ جناب ایک غلطی ہو گئی ہے۔ غلطی دراصل یہ ہے کہ میں بہت دور سے آ رہا ہوں، مسافر ہوں، اور غلطی یہ ہوئی ہے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے یقیناً آپ کے باغ کا ایک سیب بہتا ہوا دریا سے کنارے کنارے جا رہا تھا، میری نگاہ پڑی، میں نے اسے اٹھایا اور کھا لیا۔ اب دل میں یہ خیال آیا ہے کہ اس کے مالک سے معاف کرا لینا یہ ضروری ہے، لہٰذا میں اللہ کے خوف کے خاطر، اللہ سے ڈرتے ہوئے جو ہے آپ کے پاس آیا ہوں، تو آپ مہربانی کریں مجھے معاف کر دیں، یا اس کی اجرت لے لیں، قیمت لے لیں۔ اب یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ یا تو معاف کرانا پڑے گا یا قیمت دینی پڑے گی، دو میں ایک ہوگا تو ہی معافی ملے گی، ورنہ پھر معافی نہیں مل سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات رہ گئی یہ کہ معاف تو میں کروں گا لیکن شرط ہے۔ بولے کیا شرط ہے؟ کہ 12 سال تک آپ کو اس باغ کی خدمت انجام دینی پڑے گی، تو معاف کروں گا۔ اب غور کریں، یہاں پر ہمیں غور کرنا ہے۔ شرط کیا ہے؟ معافی ملے گی لیکن شرط یہ ہے کہ 12 سال تک خدمت کرنی پڑے گی، 12 سال تو ہی معافی ملے گی، ورنہ معافی نہیں مل سکتی۔ اگر ہمارے جیسے اگر کوئی شخص ہوتے تو ظاہر سی بات ہے بولتے کہ جناب 12 سال یہ ناممکن ہے، میں نہیں کر سکتا، آپ چاہے تو معاف کیجئے ورنہ رہنے دیجئے، مجھے جانے دیجئے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ہمیں جو ہے اس تعلق سے نہیں پتا کہ حقوق العباد، یہ جو بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں کس قدر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ جس شخص کی وہ چیز ہوگی جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معافی ملنے والی نہیں۔
معافی نہیں ملنے والی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بروز محشر اس کا حساب ہوگا۔ اب وہاں پر جو حساب ہوگا وہ حساب پھر دنیا کے حساب سے نہیں ہوگا، وہاں تو اس کی قیمت کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ سیدھی بات یہ، وہاں جو حساب ہوگا تو کیا ہوگا، اس کے بدلے میں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز کتاب فتویٰ رضویہ میں آپ نے جو ہے اس کے تعلق سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بلا ضرورت کسی کے 3 پیسے اس کی اجازت کے بغیر کھا لے یا استعمال کر لے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں بروز قیامت 700 باجماعت مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ 3 پیسے 700 وہ نمازیں جو مقبول ہوں اللہ کی بات، جنہیں اللہ نے قبول کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کس قدر مہنگا سودا ہے۔ آج ہم جو ہے اس طرف توجہ نہیں دے رہے، اس وقت اس طرف جو ہے ہماری بالکل توجہ نہیں ہے، اور ہم جو ہے دھوکے پہ دھوکے دیے جا رہے ہیں، مال پہ مال غصب کیے جا رہے ہیں، جس کو چاہ رہے ہیں جس انداز میں چاہ رہے ہیں ہم جو ہے ان کے ساتھ ویسا سلوک کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ نہیں کہ آخر کا معاملہ کیا ہے۔ اور نیکیاں دیکھی جائے تو نیکیاں ہے بھی نہیں۔ اگر نیکیاں ہی ہوتی تو کوئی بات ہوتی، چلو بھائی بے حساب نیکیاں ہیں، کچھ چلی بھی جائے گی تو کیا فرق پڑنا۔ یہاں تو حالات ایسے ہیں کہ ایک نماز کے تعلق سے کوئی بندہ یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری نماز قبول ہوگی، حالات ہیں۔ لیکن پھر بھی معاملات ایسے ہیں کہ دھوکے پہ دھوکے دیے چلے جا رہے، ناحق کھائے اور پیتے چلے جا رہے، کیا ہوگا؟ الغرض ان کے اندر ان کے نزدیک حقوق العباد کی وہ اہمیت تھی اور اللہ کا وہ خوف تھا، وہ خشیت تھی کہ جس کی بنا پر انہوں نے یہ سوچ کر، یقیناً یہ سوچ کر انہوں نے جو ہے اس باغ کی خدمت کرنا یہ آسان تصور کیا بنسبت اس کے کہ قیامت کے دن جو ہے نیکیاں دی جائیں۔ 12 سال تک اس باغ کی خدمت کرتے تھے۔ جب 12 سال مکمل ہوئے، بولے کہ جناب 12 سال مکمل ہو چکے ہیں وعدے کے مطابق، اب آپ مجھے معاف کریں۔ بولے ایک اور شرط باقی۔ وہ بھی اللہ والے تھے، دلوں کا حال جانتے تھے، وہ بھی ایک مدت سے انتظار میں تھے کسی مرد صالح کی جو خشیت، جو اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت سے معمور ہو، بھرا ہو۔ تو دلوں کا حال جاننے والے 12 سال تک انہوں نے دیکھا، تمام چیزوں کی طرف توجہ دی، پھر اس کے بعد فرماتے کہ ایک آخری شرط باقی، اس کو پوری کر دو گے تو تمہیں معافی ملے۔ کیا وہ کیا شرط ہے؟ کیا کہ میری ایک بیٹی ہے، اس سے شادی کرنی پڑے گی، لیکن ساتھ میں سن لو کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جس کی طرف تمہیں توجہ دینا ضروری ہے۔ بولے کیا وہ کیا چیزیں؟ تو فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ میری جو بیٹی ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھی، پیروں سے لنگڑی، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، اور زبان سے گونگی ہے، 4 ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ یہ آخری شرط کہ اس سے تم نکاح کر لو، شادی کر لو، پھر تمہیں جو ہے معافی مل جائے۔ اب انداز لگا ایک سیب کو معاف کرانے کے لیے کیوں آخر؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کہ آخرت، آج ہم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو زیادہ ترجیح دی، اور اللہ والوں کی کیفیت یہ رہی ہے کہ دنیا کو انہوں نے آخرت کے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ ان کے سامنے جس چیز کی حقیقت تھی، جس چیز کی انہیں ضرورت تھی، جس چیز کو انہوں نے اہمیت دی تو وہ آخرت تھی، دنیا نہیں تھی۔ اسی لیے آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی یہ شرط بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو وعدے کے مطابق نکاح ہو گیا، معافی مل گئی نکاح ہونے کے بعد۔ اب جو ہے پہلی شب تھی، اپنی بیوی کے کمرے میں جانا تھا، کمرے میں جیسے ہی قدم رکھا، ایک لمحے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر واپس پلٹا، کہا کہ جناب آپ نے تو کہا تھا کہ بچی اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، گونگی ہے، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی کے تو ہر چیز سلامت، آنکھیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں،
اس کو جو ہے بات بھی کرنے آتی ہے، لیکن آپ نے تو یہ کہا تھا شاید میں غلطی سے کسی دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا، مجھے معاف کرو۔ تو کہا کہ نہیں، آپ نے جس کمرے میں آپ داخل ہوئے وہی آپ کی بیوی ہے، وہی میری بیٹی اور وہ آپ کی بیوی جس سے آپ کا نکاح ہوا ہے۔ میں نے جو اسے لنگڑی کہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان پیروں سے وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں گئی، کبھی حرام کی طرف اس نے اپنے پیر نہیں آگے بڑھائے، اس لیے میں نے اس کو گونگی کہا۔ میں نے اسے جو ہے اندھی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی اپنی ان آنکھوں سے کوئی گناہ کا چیز اس نے نہیں کی، نہیں دیکھا، کوئی حرام چیز اس نے نہیں دیکھی، اس لیے وہ اندھی۔ اس نے کبھی ہاتھوں سے حرام کام نہیں کیا، اس لیے میں نے کہا کہ وہ جو ہے لولی ہے۔ اس نے کبھی گناہ کی چیز اپنے کانوں سے نہیں سنی، اس لیے وہ بہری ہے۔ اس نے اپنی زبان سے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے وہ گونگی۔ تو معزز سامعین کرام، یہاں پر ہمیں بھی سمجھنے کے لیے کئی ساری چیزوں میں ایک خاص نقطہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں۔ وہ خاص نقطہ یہ ہے کہ وہ اللہ والے جنہوں نے اپنی بیٹی کے لیے جو رشتہ دیکھا، رشتے کے لیے ان کو جو چیز انہوں نے دیکھی تھی، وہ چیز کیا؟ وہ چیز تھی ایسا جوان کہ جس کے دل میں خوف خدا۔ آج کئی سارے والدین اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھیں، کیا انہوں نے کبھی اس تعلق سے توجہ دی؟ کیا انہوں نے یہ تحقیق کرنے کی کوشش کی؟ آج ہم رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکے کا کے لیے رشتہ دیکھیں تو لڑکی کے تعلق سے ہم کبھی اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ جس سے ہمیں شادی کرانی ہے وہ لڑکی کیسی ہے، وہ نماز روزے کی پابند ہے کہ نہیں، وہ شرم و حیا والی ہے کہ نہیں، اسے قرآن کی بہترین تلاوت آتی ہے کہ نہیں، اس کے اخلاق و کردار اعلیٰ ہے کہ نہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوبصورت کتنی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جہیز کتنا لانے والی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جوڑے کی رقم کتنی ملنے والی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساز و سامان کتنے ملنے والے ہیں اور کتنے بڑے فنکشن ہال میں شادی کر سکتے ہیں اور کتنے قسم کے کھانے پکا سکتے ہیں۔ حالانکہ ان میں سے کوئی چیز زندگی بھر تک نہ اس لڑکی کے لیے نفع دینے والی ہے، نہ اس لڑکے کے لیے نفع دینے والی ہے، نہ ان دونوں کی زندگی کے لیے نفع دینے والی ہے، نہ آخرت کے لیے نفع دینے والی ہے۔ اور لڑکے کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کتنا کماتا ہے، کیسا گھر ہے، عالیشان ہے کہ نہیں ہے، کتنے گاڑیاں اس کے پاس موجود ہیں، کیا کچھ۔ یہ ہم نہیں دیکھتے کہ وہ کماتا ہے تو جائز کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے، وہ نمازی ہے کہ بے نمازی ہے، وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے۔ ہم یہ تو معمولی چیزیں سب دیکھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ واقعی وہ نمازی بھی ہے کہ نہیں، وہ عاشق رسول ہے کہ نہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور اولیاء کا ادب و احترام کرنے والا ہے کہ نہیں۔ ضرورت تو یہ تھی کہ ان چیزوں کے اوپر توجہ دی۔ اب واپس ہم واقعی کی طرف آتے ہیں، جب ایسے دو نوجوانوں کی شادی جن میں سے ایک کی کیفیت وہ مرد مجاہد کی کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کے خوف سے جو معاملہ، جن کے نزدیک آخرت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، جن کا نام حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی شادی ہوئی تو ایک ولیہ سے ہوئی۔ جب ایسے میاں اور بیوی ہوتے ہیں تو ان کے گھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی اولاد پھر پیدا ہوتی۔ ہم غور کر کے دیکھیں اللہ عز و جل نے کیسے مرد اور کیسی عورت کے جوڑے کو پسند کیا اپنے اس ولی کامل کی ولادت کے لیے۔ کیسی ان کے اندر خوبیاں تھیں، کیا کمال کی ان کی زندگی تھی، کیسا خوف خدا تھا، کس طریقے سے اللہ کا ان کے اندر ڈر موجود تھا اور اسلام کے احکام پر کیسے وہ پابند تھے اور آخرت کی کیسے انہیں فکر تھی۔ جب یہ فکریں تھی تبھی جا کر اللہ عز و جل نے ان سے اپنے محبوب بندے یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیدا فرمایا۔ ماں بھی بنی، باپ بھی بنی، نانا بھی بنی، پورا خاندان۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ملتا ہے کہ آپ حسنی اور حسینی دونوں تعلق سے سید زادے آل رسول، والد گرامی کی طرف سے آپ حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید۔ معزز سامعین کرام،
پھر والدہ نے جو تربیتیں فرمائی، وقت تو اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں اس کی طرف توجہ دوں، اب دوسرے پوائنٹ کی طرف میں آتا ہوں۔ والدہ نے بڑی اچھی تربیت فرمائی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد جو ہے آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو چکا تھا، پرورش والدہ نے کی، اتنی بہترین پرورش کی، اتنی زبردست پرورش کی، پھر 7 سال کی عمر میں علم دین کے حصول کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ کہاں سے؟ آپ جیلانی ہیں تو آپ کا جو قصبہ تھا اس کا نام تھا جیلان، اسی لیے آپ جیلانی۔ اب بغداد اس لیے ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل کی بغداد میں، وہیں پر بقایا پوری زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزار، اور آپ کا جو ہے مزار پرانور جو ہے بغداد شہر میں موجود ہے۔ تو معزز سامنے کرام، تو 7 سال کے جب والدہ نے رخصت کیا تو ایک نصیحت کی، آخری نصیحت، بولے کہ بیٹا اب تمہاری اور میری اب دنیا میں ملاقات نہیں ہو سکتی، اب سیدھا آخرت میں ملاقات ہوگی۔ تمہارے والد کی طرف سے جو وراثت کے طور پر جو رقم تھی میں نے تمہارے کرتے میں سی دیے ہیں، لہٰذا جو اس کو لے کر تم جاؤ اور دین کی خدمت کرو، پہلے تو دین حاصل کرو پھر دین کی خدمت کرو۔ ماں پھر اس کا نصیحت فرمایا، نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی جھوٹ مت بولو، کبھی جھوٹ مت بولو، چاہے جتنی مصیبت ہو، جتنی پریشانی ہو، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولو۔ ماں کی ایک نصیحت۔ پھر اس کے بعد کے حالات دیکھیں، اس طرف کئی بار میں نے اس تعلق سے بیان کیا کہ آپ کے 7 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے ڈاکوؤں کو توبہ کرائی، سب کے سب جو ہے سچے دل سے تائب ہو گئے، آپ کی سچائی کو دیکھتے ہوئے اس روشنی، اس پر جو ہے تفصیل سے میں روشنی نہیں ڈالوں۔ پھر اس کے بعد بڑی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے دین کی تعلیم آپ نے حاصل کی بغداد میں، کئی بار قحط کا زمانہ آیا، پتے کھا کر آپ نے گزارا، کئی دنوں تک جنگل میں جا کر پتے کھاتے تھے، اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ پھر فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ نے جو دین کی خدمت انجام دینا شروع کی۔ الغرض مختصراً کرتے ہوئے اب اصل میں معاملے کی طرف آتا ہوں۔ آج کل بڑا عجیب و غریب ہم لوگوں کا معاملہ ہے، ہم لوگوں کا جو معاملہ ہے بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، کئی سارے لوگ آج کل جو ہے ان کے ذہنوں کو اس انداز میں گھمایا جا رہا ہے، اس انداز میں ان کو جو ہے حقیقت سے دور کیا جا رہا ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ جب بات آتی ہے اولیاء کی، جب بات آتی ہے انبیاء کی، انبیاء کے معجزات کی یا اولیاء کی کرامت کی، تو وہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ورنہ شرک ہو جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا اس تعلق سے، لیکن آپ سے میں ایک سوال کرتا چلوں، وہی اگر ایک اور شخصیت ہے، میں اس کو شخصیت کہہ رہا ہوں، حالانکہ شخصیت نہیں کہنا چاہیے، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں، اس کا نام ہے شیطان۔ کیا نام ہے اس کا؟ شیطان۔ جب شیطان کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے کوئی اعتراض کرنے والا نہیں، بڑا عالم، ہاں بھائی بڑا عالم، جب سے پیدا کیا ابھی تک زندہ ہے، ہاں زندہ، ہر ایک کو جو ہے گمراہ کرتا ہے، ہاں کرتا ہے۔ کتنے اختیارات ہیں بھائی اس کے؟ ایک وقت واحد میں دنیا کے ہر ایک شخص تک وہ پہنچ بھی رہا ہے، اس کو جو گمراہ بھی کر رہا ہے، جو بھی برائی کا یا نیکی کا ارادہ کر رہا اس کے پاس وہ پہنچ رہا ہے۔ آخر کیسے؟ بولے ہاں بھی کر رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن شریف میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ سے اس نے وعدہ کر مہلت لے کر آیا ہے، وعدہ کر کے آیا، اس لیے کر۔ تو میں آپ ایسے سوچ والوں کے تعلق سے آپ کے ذہن میں ایک سوال، شیطان کے اختیارات کو ماننے کے لیے بالکل تیار، کوئی اللہ والوں کے اختیارات کے لیے آپ تیار نہیں، ان کے اختیارات کو ماننے کے لیے تیار، ان کی کرامتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو اللہ عز و جل نے قوت طاقت عطا فرمائی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے سوالات ہیں، اس کے لیے شرک بدعت حرام کے فتوے موجود ہیں، لیکن شیطان کے لیے کہہ رہے ہاں بالکل سب صحیح، سب صحیح ہے، وہ سب کے پاس جاتا ہے، وہ سب کو بہکاتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اس کو کئی چیزوں کا علم ہے، وہ بڑا عالم ہے، بڑے علوم والا ہے۔ ارے اتنے قصیدے شیطان کی شان میں وہ پڑھ رہے ہیں، وہی بات آ جائے انبیاء کی شان کے تعلق سے کہے ارے شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، بدعت بدعت بدعت، حرام 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 حرام، عقل کہاں؟ کہاں عقل؟ بولے ہاں قرآن شریف میں یہاں پہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف میں، کیا فرمایا؟
اللہ تعالیٰ کا اس کے تعلق سے جو ہے موجود ہے، کون سے سورہ میں موجود ہے؟ سورہ صافات میں موجود ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، فرمایا ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا، تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فخرج منها، جنت سے نکل جا کہ تو راندھا گیا، تو لعنتی ہو گیا، تجھے دھتکار دیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ بولے اس سے بات سمجھ میں آئی کہ وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہے، اور اس کے علاوہ چاہے ولی ہو، نبی ہو، روحانی اعتبار سے بھی وہ زندہ نہیں ہو سکتے، وہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ شیطان لیکن ہے، نبی نہیں ہو سکتے، ولی نہیں ہو سکتے، کچھ تو عقل کا سہارا لینا چاہیے، کچھ تو۔ پھر اس کے بعد کیا ہو؟ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، بولا اے میرے رب ایسا ہے تو مجھے الی یوم یبعثون، مہلت دے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں، قیامت تک مجھے مہلت دے۔ قال فانک من المنظرین، تو اللہ نے فرمایا تو مہلت والوں میں ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اس جانے ہوئے وقت کے دن تک۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، بولا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ شیطان کیا کہ ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، وعدہ کر۔ الا عبادک منہم المخلصین، تو اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ قال فالحق والحق اقول، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سچ یہ ہے اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، لأملأن جہنم منک ومن تبعک منہم اجمعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سے جتنے تیری پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، مہلت بھی دے دی، ہر چیز دے دی، اختیارات بھی دے دیے، مہلت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو تو دے سکتا ہے لیکن نبی کو نہیں دے سکتا۔ شیطان کو طاقت دے سکتا ہے، اللہ اپنے بندہ خاص کو طاقت نہیں دے سکتا، اپنے دوستوں کو طاقت نہیں دے سکتا، اولیاء کو طاقت نہیں دے سکتا۔ کیسے تمہارے عقیدے ہیں، کیسی سوچیں ہیں، اور امت کو آج لڑا جھگڑا کر جو ہے فساد برپا کر رکھا ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم جو ہے فساد نہیں کرتے۔ یہ فساد نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ہے؟ معزز سامنے کرام، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، تم فرماؤ میں اس قرآن پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا۔ پھر اس کے بعد بات دوسری ہوئی، تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں 8 دفعہ ذکر کیا۔ کتنے دفعہ؟ 8 جگہ الگ الگ مقام۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں اور فرق کو محسوس کریں کہ شیطان آخر شیطان ہوا کیوں؟ اس لیے ہوا کہ اس نے نبی کی بے ادبی کی، اس لیے وہ شیطان، ورنہ تو فرشتوں میں شامل تھا، فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، استاد تھا ان کا، فرشتے اس کو جھولا جھلاتے تھے، کسی آسمان پر اس کا نام عابد تھا، کسی پر زاہد تھا، کسی پر عارف تھا، کسی پر کچھ تھا، کسی پر کچھ تھا۔ ہزاروں سال عبادت اس نے اللہ تعالیٰ کی اتنے سجدے کیے کہ جس کے تعلق سے احادیث کریمہ ملتا ہے کہ روئے زمین پر اس کے سجدے بچھا دیے جائیں تو زمین کم پڑ جائے، اس کے سجدے بچ جائیں۔ ہزاروں سال جس نے اللہ کی عبادت کی، وہ مردود کس لیے ہوا؟ نبی کی شان میں گستاخی کی، اس نے اللہ کی کون سی نافرمانی کی تھی؟ اس کے علاوہ کوئی چیز؟ کیا اس نے کہا تھا کہ اللہ میں تیری عبادت نہیں کروں؟ کیا اللہ کے لیے سجدہ کرنے کا اس نے انکار کیا؟ انکار کس کا کیا؟ اس نے کہا میں آدم علیہ السلام جو نبی ہیں ان کو سجدہ تعظیم نہیں کروں گا، میں آدم کی تعظیم نہیں کروں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا جو نبی۔ کیوں نہیں کروں گا؟ تو اس نے کہا کہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس لیے میں تجھے تو سجدہ کر سکتا ہوں لیکن آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، نبی کی تعظیم نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا تو مغرور ہو گیا ہے، گھمنڈی ہو گیا ہے، مردود ہو گیا ہے، نکل جا جنت سے، جو جنت میں تھا اسے نکال۔ اب غور کر، ابھی جو جنت میں گئے
پھر بھی نبی کی گستاخی کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، ان کا کیا؟ تو معزز سامعین کرام، آخری بات یہی ہے کہ جسے ہمیں سمجھنا کہ اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کو بھی طاقتیں دی ہیں، اختیارات دیے ہیں۔ کیوں دیے ہیں آج ہمیں یہ سمجھنا، تو اس کو ایک مختصر سے واقعے کے ساتھ آپ کو سمجھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب مجلس وعظ و نصیحت ہوا کرتی تھی تو صرف چند لوگ مسلمان ہی نہیں ہوتے تھے، ہزاروں کی تعداد ہوتی تھی، اور اس میں مسلمان بھی ہوتے تھے، یہودی بھی ہوتے تھے، نصرانی بھی ہوتے تھے، اور ایسے ویسے نہیں بلکہ ان میں کے جو علماء ہوتے تھے، علم والے، وہ ہوتے تھے۔ تو ایک نصرانی نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ جناب آپ اس امت کے بڑے عالموں میں شامل ہیں اور مجھ تک آپ کے نبی کا فرمان پہنچا۔ وہ فرمان یہ ہے کہ آپ کے نبی نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل۔ تو اس اعتبار سے آپ کے تعلق سے جب آپ کے نبی نے اس طریقے سے فرمایا ہے تو ہمارے نبی کے تو شان جو بنی اسرائیل کے ہمارے نبی ہیں، اس خاندان سے تعلق رکھنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ عز و جل نے آپ کو وہ طاقتیں عطا فرمائی تھی کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے۔ اگر یقیناً آپ کے نبی نے سچ کہا ہے، آپ کے نبی سچے ہیں اور آپ ان کے امت کے ایک ذمہ دار عالم ہیں، تو آپ بھی کسی مردے کو زندہ کر کے بتائیں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرے نبی نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا، چلو چلے گے، تم جس مردے کو کہو میں اس کو زندہ کروں۔ اس واقعے کو امیر دعوت اسلامی نے اپنی مائے ناز کتاب فیضان سنت میں نقل کیا، پھر بہجت الاسرار میں اس واقعے کو نقل کیا گیا، پھر امام غزالی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دونوں مل کر ایک قبرستان پہنچے، بڑی پرانی ٹوٹی پھوٹی قبر کی طرف اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس قبر والے کو اب زندہ کر کے دو۔ تو اپنے بارگاہ خداوندی میں دعا کی اور جو ہے اس قبر کو پیر سے ٹھوکر مارے اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے نام سے کھڑا ہو۔ تو کچھ ہی لمحے میں وہ جو ہے مردہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد کچھ بات ہوئی، بات ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تو دوبارہ اپنے قبر میں لیٹ جا۔ پھر سے وہ لیٹ گیا۔ یہ کرامت، ولی سے جو ایسا کام ہو اس کو کہتے ہیں کرامت۔ یہ کرامت دیکھنے کے بعد اس جو نصرانی عالم تھا اس نے اپنی پوری قوم کے ساتھ، کہ جن کی تعداد آئی ہے 3 سے 5 لاکھ کی آبادی، پوری ان کی قوم جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کی وجہ سے جو ہے اس کرامت کی بنا پر اتنے لوگ مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ۔ اب اس کی وجہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، اللہ عز و جل نے اپنے مخصوص بندوں کو جو یہ قدرت دی ہے، جو طاقت دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی یا اپنی شان بتانے کے لیے، بلکہ اللہ عز و جل کی شان بتانے کے لیے اور اعلاء کلمت الحق اور دین کی سربلندی کے لیے ان سے کرامتیں ظہور میں آئی، جس کو دیکھ کر جو غیر مسلم تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ جب ایک معمولی بندہ جو اپنے آپ کو بندہ کہتا ہے اور وہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے، تو پھر وہ رب تبارک و تعالیٰ کتنا با اختیار ہوگا، کتنی قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہوگا کہ جب اس کا ایک ادنا بندہ یہ کر سکتا ہے تو اس کی طاقت کے کیا کہنے۔ لہذا اسی مناسبت سے رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو طاقتوں سے نوازا، اولیاء اللہ کو طاقتوں سے نوازا۔ انبیاء نے ایسے قدرت کے کرشمے کیے تو اسے معجزات کہا گیا، اولیاء نے اگر ایسے کام کر کے دکھائے تو اسے کرامتیں کہا گیا، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ کے طرف لوٹایا جائے، انہیں کلمہ پڑھایا جائے، انہیں اسلام سے روشناس کرایا جائے۔ اسی کے تحت اولیاء سے کرامتیں ہوتی رہی کہ جنہیں دیکھ کر لاکھوں لاکھ لوگوں نے جو کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو اسی مناسبت سے 11ویں شریف کی نظر و نیاز بھی کی جاتی ہے، اور ایصال ثواب کر کے، نظر و نیاز کیا ہے؟ یہ ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کر کے ان کو ثواب پہنچانا، اس کا نام ایصال ثواب۔ ایصال ثواب۔ اور قرآن، نماز میں بھی قرآن، نماز کے باہر بھی قرآن،
کھانے جب بیٹھیں تب بھی جو ہے کھانا سامنے رکھیں تب بھی اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی تو کوئی مذائقہ نہیں۔ آج لوگوں نے جو ہے ذہنوں میں بڑے انتشارات پیدا کر رکھے ہیں۔ اگر نام بول دی فاتح، فاتح کا مطلب کیا ہے؟ دعا۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ دعا۔ نماز کا مطلب کیا ہے؟ دعا۔ نماز میں کیا کیا دعا؟ سورہ فاتحہ دعا ہے کہ نہیں؟ تشہد دعا، درود ابراہیم دعا، دعائے معصورہ دعا، کیا دعاؤں میں ہے وہ کبھی پڑھ کے تو دیکھو نا۔ اپنوں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے جو موجود ہیں، ان کے لیے جو گزر گئے، ان کے لیے، سب کے لیے دعا ہے۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کرنا یہی ایصال ثواب ہے۔ اتنا کنفیوژن کر کے رکھے ہوئے ہیں، پوری امت لڑ رہی، جھگڑ رہی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ دعا کرنا جائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے ایصال ثواب کرنا جائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے حرام ہے، شرک ہے، بدعت۔ اتنی کنفیوژن، سمجھتے ہی نہیں بات کو، صرف لڑے جا رہے ہیں۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے بیان کو ختم کروں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ جلد سے جلد